جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی کسی کے دل کے حال کو نہیں جان سکتا۔ ہاں البتہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل کا حال کسی ولی کے دل میں ڈال دیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ اس کو الہام کہتے ہیں۔ اہل اسلام کی اکثریت اس کی قائل ہے، لیکن یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے اور حجت نہیں ہے اور یقینی نہیں ہے۔ البتہ یہ اعزاز ہوتا ہے، لیکن نصیب اپنا اپنا۔ مرزے نے بھی اس طرح کا دعویٰ کیا، لیکن ذلت کے ساتھ۔ سرکار رک جائے نا، میں نے پہلے کہا تھا جب آپ سوال کریں گے نا تو پھر جواب آپ نے مجھ سے لینا۔ کلیریفیکیشن تب ہوگا جب میں نے نہیں دی۔ آپ کو الہام تو نہیں ہو گیا کہ میں نے آپ کی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا ہے نا کہ آپ جن کے سوالات لے کے آئے نا، یہ آپ کے دماغ میں بھی ہیں، یہ شیطان نے بعد میں بھی ڈالے، میں اس کا بھی جواب پہلے دوں گا۔ آپ اشارتاً بات کرتے ہیں اور میں سونگ کے میں نے اس کو کلک کر لیا۔ آپ اشارتاً بات کرتے ہیں اور میں سونگ کے میں نے اس کو کلک کر لیا۔ آپ اشارتاً بات کرتے ہیں اور میں سونگ کے میں نے اس کو کلک کر لیا۔ یہاں مرزے نے دعویٰ یہ کیا کہ آپ کے دماغ میں جو سوالات ہیں یا شیطان میں بعد میں جو سوالات ڈالنے ہیں وہ میں نے سونگ کر معلوم کر لیے ہیں۔ یہاں مرزے نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے چاہنے سے مجھے معلوم ہوا، نہیں۔ چلو جہلمی فرقہ اگر تعویل کر بھی لے کہ مرزے کی مراد یہ تھی کہ اللہ کے چاہنے سے میں نے معلوم کیے ہیں، تو بہرحال عزت اور ذلت کا فرق ہو گیا۔ اولیاء کے دل میں بغیر سونگے ہی اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کوئی بات ان کے دل میں ڈال دیتا ہے، لیکن مرزے کو سونگ کر معلوم کرنا پڑتا ہے، اور کس طرح سونگتا ہے، سونگنے کی حس اس کے اندر کیسی ہے، یہ بھی وضاحت خود مرزے نے کی ہوئی ہے۔ وہ بڑے شعار جے منو سونگ کے پتہ لگ جاتا ہے۔ ہاں، جو اس کے سونگنے کی صلاحیت ہے نا، جس کی مثال اللہ نے علماء سو کی بیان کی ہے قرآن میں، اس سے زیادہ میری اسمیل ہے مولویوں کے بارے میں۔ تو مرزے نے خود اقرار کر لیا کہ اس کے اندر سونگنے کی حس کتے سے بھی زیادہ ہے۔ بہرحال اس طرح کا دعویٰ تو مرزا نے بھی کیا، لیکن ذلت کے ساتھ۔